حدیث نمبر 5574 حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت زبیر نے مجھ سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کے پاس ایک گھوڑے کے سوا کوئی مال یا غلام وغیرہ نہیں تھا۔ میں ان کے گھوڑے کو چارہ ڈالتی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس کی خبرگیری اور نگہداشت کرتی، ان کے اونٹ کے لیے گھٹلیاں کوٹتی اور چارہ ڈالتی اور پانی لاتی، ڈول سے پانی نکالتی اور آٹا گوندتی، لیکن میں اچھی طرح روٹی نہیں پکا سکتی تھی۔ میرے پڑوس میں جو انصاری عورتیں تھیں وہ میرے لیے روٹیاں پکاتی تھی اور وہ بہت مخلص عورتیں تھیں، اور میں اس زمین سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دی تھی گٹلیاں سر پر اٹھا کر لاتی تھی، اور یہ فاصلہ 2 تہائی فرسخ تھا۔ ایک دن میں سر پر گٹلیاں اٹھائے آ رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام بھی تھے۔ آپ نے مجھے بلا کر فرمایا، پھر میرے اونٹ بٹھانے کے لیے اخ اخ فرمایا تاکہ مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیں۔ اونٹ کو بٹھانے کے لیے اخ اخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت اسما کہتی ہیں مجھے حیا آئی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آ گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم تمہارا سر پر گٹلیاں اٹھانا میرے ساتھ سوار ہونے سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت اسما فرماتی ہیں اس واقعے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خادمہ بھیجی جو مجھے گھوڑے کے کام میں کفایت کرنے لگی، گویا اس خادمہ نے مجھے آزاد کر دیا۔ حدیث نمبر 5575 حضرت اسما رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے گھر کے کام کرتی تھی اور ان کا ایک گھوڑا تھا اور میں اس کی دیکھ بھال کرتی تھی، اور کوئی کام اس گھوڑے کی دیکھ بھال سے زیادہ میرے نزدیک سخت نہ تھا۔ میں اس کے لیے گھاس لاتی اور اس کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ پھر مجھے ایک خادمہ مل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے تو آپ نے ایک لونڈی بطور خادمہ مجھے عنایت فرمائی۔ اس نے گھوڑے کی دیکھ بھال کی مشقت مجھ سے دور کر دی۔ فرماتی ہے ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے ام عبداللہ، میں فقیر آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے گھر کے سامنے میں خرید و فروخت کروں۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں تجھے اجازت دے بھی دوں تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نہیں مانیں گے، تو تم اس وقت آنا جب حضرت زبیر رضی اللہ عنہ موجود ہوں۔ چنانچہ وہ آیا، اس نے کہا، اے ام عبداللہ، میں فقیر ہوں، میں آپ کے گھر کے سائے میں سودا بیچنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، پورے مدینہ شریف کو چھوڑ کر صرف میرے گھر کا انتخاب کیوں؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تجھے کیا ہوا کہ تو ایک فقیر آدمی کو سودا بیچنے سے منع کرتی ہے؟ پھر وہ دکانداری کرنے لگا حتیٰ کہ اس نے کافی کمائی کر لی اور میں نے وہ لونڈی اس پر بیچ دی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس لونڈی کی قیمت میری گود میں تھی۔ انہوں نے فرمایا، یہ پیسہ مجھے دے دو۔ حضرت اسما نے فرمایا، میں ان کو صدقہ کر چکی ہوں۔